اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا؟ بس اس پر بھروسہ رکھ۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا۔ یہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ یا اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اے میرے مالک، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، زنا اور والدین کی نافرمانی۔ وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا رب، جس نماز میں صرف تو ملے مجھے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہوں کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔